آج ہم پیسے اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے پیچیدہ سے تعلق پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ گفتگو صرف آپ سمجھیں نمبرز یا کوئی سرمایہ کاری کے مشوروں تک محدود نہیں رہے گی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان انسانی رویوں، تعصبات اور وہ جذباتی پہلو جو ہمارے مالی فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں نا، ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہم موبن ہاؤزل کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دا سائیکالوجی آف منی، اس کے کچھ اہم نکات کو بنیاد بنائیں گے۔ اچھا، کتاب کا مرکزی خیال یوں سمجھیں یہ ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق آپ کی ذہانت سے شاید کم اور آپ کے رویے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی رویہ زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، رویہ، فیصلے کرنے کا انداز، جذبات پر قابو، یہ چیزیں۔ تو اس گہری کھوج کا مقصد یہی ہے کہ ان نفسیاتی گتھیوں کو تھوڑا سلجھایا جائے تاکہ ہم سب اپنے مالی معاملات میں کچھ بہتر فیصلے کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ موضوع کو کھنگالنا۔ اچھا، تو کتاب کا ایک بہت بنیادی اور میرا خیال ہے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں کوئی بھی شخص پاگل نہیں ہوتا۔ پاگل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ لوگ اپنے منفرد تجربات، اپنی زندگی سے سیکھے ہوئے سبق اور دنیا کو دیکھنے کے بالکل اپنے ذاتی زاویے کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ جو چیز ایک شخص کے لیے بالکل بے وقوفی لگتی ہے ہاں، وہ دوسرے کے تجربے کی روشنی میں شاید بالکل منطقی ہو۔ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے۔ یعنی جیسے وہ مثال تھی ایک ٹیکنالوجی ایگزیکٹو کی جو سونے کے سکے سمندر میں پھینکتا تھا۔ جی جی۔ اب ہمیں یہ عجیب لگتا ہے، لیکن کیا معلوم اس کے اپنے تجربات یا حالات میں اس کی کوئی منطق رہی ہو۔ بالکل، اور اس کے بالکل برعکس دیکھیں، رونالڈ ریٹ کی کہانی ہے۔ ایک چوکیدار تھے، گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ۔ ہاں، سنا ہے ان کے بارے میں۔ اور انہوں نے، آپ یقین کریں، خاموشی سے $8 ملین جمع کر لیے۔ 8 ملین ایک چوکیدار میں؟ کیسے؟ جی ہاں، انہوں نے بس بہت تھوڑے پیسے بچائے اور انہیں اچھی بڑی مستحکم کمپنیوں کے شیئرز میں لگا دیا۔ یعنی بلو چپ سٹاکس میں؟ بالکل، اور پھر بس کئی دہائیوں تک صبر کیا، انتظار کیا۔ تو ان کا فیصلہ ان کے حالات اور شاید ان کی وہ جو طویل مدتی سوچ تھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یقیناً، اور یہ تجربات نسل، آمدنی کی سطح، یہاں تک کہ آپ کس دہائی میں پیدا ہوئے اس سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب پیدائش کی دہائی سے بھی فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر جو شخص سمجھیں 1970 میں پیدا ہوا، اس نے اپنی جوانی میں سٹاک مارکیٹ کو افراط زر کو اگر نکال بھی دیں تو تقریباً 10 گنا بڑھتے دیکھا۔ 10 گنا؟ جی، لیکن جو 1950 میں پیدا ہوا، اس نے اپنی جوانی میں مارکیٹ کو تقریباً ساکن پایا، کوئی خاص اضافہ نہیں دیکھا۔ تو اب ان دونوں کے لیے رسک کا مطلب اور تجربہ بالکل مختلف ہوگا، ہے نا؟ بالکل مختلف ہوگا۔ پہلے والے کو لگے گا مارکیٹ تو بس اوپر ہی جاتی ہے، دوسرا شاید زیادہ محتاط ہو۔ بالکل، اور شاید اسی لیے دیکھیں کم آمدنی والے افراد کا لاٹری ٹکٹ خریدنا، جو ہمیں بظاہر غیر منطقی لگتا ہے، ہاں لگتا تو ہے، ان کے نقطہ نظر سے شاید ایک امید خریدنے جیسا ہے۔ کتاب میں بھی یہ ذکر ہے کہ ان کے لیے یہ ان چیزوں کے بارے میں خواب دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے جو شاید ویسے ان کی پہنچ سے باہر ہوں۔ یہ ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ جی، اور یہ ہمیں اگلے اہم نقطے پر لاتا ہے، قسمت اور خطرے کا کردار۔ قسمت اور خطرہ، لک اینڈ رسک۔ یہ ہاں، ہم اکثر کامیابی کو صرف محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں اور ناکامی کو غلط فیصلوں کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قسمت، اچھی اور بری دونوں، اور غیر متوقع خطرات کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ جیسے بل گیٹس کی کہانی کا ذکر آتا ہے کتاب میں۔ ہاں بالکل، بل گیٹس غیر معمولی طور پر خوش قسمت تھے کہ انہیں 8ویں جماعت میں لیک سائڈ جیسے اسکول میں ایک اس زمانے کے حساب سے بہت جدید کمپیوٹر تک رسائی ملی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو یہ سہولت میسر تھی۔ اب وہ ذہین بھی تھے، محنتی بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ موقع ملنا یہ سراسر قسمت کا کھیل تھا۔ صحیح۔ اور اسی کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں، ان کے ایک بہت قریبی دوست تھے کینٹ ایونز، وہ بھی اتنے ہی قابل، اتنے ہی شوقین تھے۔ اچھا۔ لیکن وہ ہائی اسکول میں ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، مائکروسافٹ بننے سے پہلے۔ تو ایک کی قسمت نے ساتھ دیا، دوسرے کا نہیں۔
یہ صرف اچھی قسمت نہیں، بری قسمت بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ واقعی یہ تو بہت سوبرنگ خیال ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اگر آپ کاروباری تاریخ دیکھیں تو کارنیلیس وینڈربلٹ جیسے لوگ تھے، انہوں نے قانون توڑے اور کامیاب ہو گئے، لیکن وہی عمل آسانی سے انہیں جیل بھی پہنچا سکتا تھا۔ صحیح۔ تو کامیابی اور ناکامی کے بیچ کی لکیر اکثر بہت باریک ہوتی ہے، دھندلی ہوتی ہے، اور اس میں قسمت اور خطرے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے نتائج چاہے اچھے ہوں یا برے کبھی اتنے واضح نہیں ہوتے جتنا وہ نظر آتے ہیں۔ یہ قسمت اور خطرے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی تو لوگ خود اپنے دشمن بن جاتے ہیں نا، خاص طور پر جب وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی کافی کتنا ہوتا ہے، انف از انف۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ کافی کو پہچاننا یہ شاید سب سے مشکل مالی مہارتوں میں سے ایک ہے۔ مشکل کیوں ہے یہ اتنا؟ دیکھیں، راجت گپتا یا برنی میڈوف جیسے لوگ ناقابل یقین حد تک کامیاب اور امیر تھے۔ ہاں بالکل۔ لیکن مزید کی ہوس میں، مزید پانے کی چاہ میں انہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ گپتا، جو میکنزی جیسی بڑی کمپنی کے سی ای او رہ چکے تھے، ارب پتی بننے کے جنون میں انسائیڈر ٹریڈنگ میں پکڑے گئے۔ سوچیں ذرا۔ حیرت کی بات ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف لالچ ہے یا کوئی گہری نفسیاتی وجہ ہے اس کی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سماجی موازنہ، سوشل کمپیریزن۔ لوگ اپنی دولت، اپنی حیثیت کو مسلسل دوسروں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے زیادہ امیر نظر آتا ہے، تو وہ اپنے لیے کافی کی حد مقرر ہی نہیں کر پاتے، وہ گول پوسٹ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ بن جاتی ہے۔ بالکل، جبکہ دولت کا اصل مقصد تو آزادی ہونی چاہیے، خود مختاری، ذہنی سکون، نہ کہ دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ۔ وارن بفیٹ نے ایک بار لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ، ایک ہیج فنڈ جو ڈوب گیا تھا، اس کے بارے میں کہا تھا۔ ہاں، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے وہ چیز خطرے میں ڈالی جو ان کے پاس تھی اور جس کی انہیں ضرورت تھی، صرف وہ حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھی اور جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ پاگل پن ہے۔ واہ، کیا بات کہی ہے! تو اصل چیلنج اپنی خواہشات کو اپنی آمدنی سے زیادہ تیزی سے بڑھنے سے روکنا ہے؟ جی ہاں، ورنہ آپ زیادہ کمانے کے باوجود بھی ہمیشہ پیچھے ہی محسوس کریں گے۔ خوشی کا تعلق اکثر آپ کے نتائج اور آپ کی توقعات کے درمیان فرق سے ہوتا ہے۔ یہ توقعات والی بات اہم ہے۔ اچھا، اس طویل مدتی سوچ کی بات ہوئی تو کمپاؤنڈنگ یا مرکب سود کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کتاب اسے ایک بہت طاقتور قوت قرار دیتی ہے۔ در حقیقت دولت کا سب سے بڑا اور شاید سب سے غیر متوقع راز شاندار منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ وقت ہے۔ وقت؟ جی، وقت۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو اکثر لوگ کم سمجھتے ہیں۔ کتاب میں سے برفانی دور بننے کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ برفانی دور؟ وہ کیسے؟ جیسے ہر سال برف کا پچھلے سال سے تھوڑا سا زیادہ بچ جانا، اگر یہ ہزاروں سال تک ہوتا رہے تو برف کی میلوں موٹی تہیں بن جاتی ہیں نا۔ ہاں، صحیح ہے۔ اسی طرح مالیات میں چھوٹے چھوٹے منافع بھی اگر مسلسل اور طویل عرصے تک جمع ہوتے رہیں تو وہ حیرت انگیز دولت بنا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال تو شاید وارن بفٹ کی ہے۔ بالکل، ان کی زیادہ تر دولت آپ دیکھیں تقریباً $81.5 بلین، 84.5 بلین میں سے ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد بنی ہے۔ 65 سال کی عمر کے بعد؟ جی ہاں، ان کی کامیابی کا اصل راز صرف بہترین سرمایہ کاری نہیں، بلکہ 75 سال تک مسلسل سرمایہ کاری کرتے رہنا ہے۔ وقت اصل جادو ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب اگر وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے تو ان کی دولت آج کے مقابلے میں 99.9% کم ہوتی۔ ذرا سوچیں۔ باپ رے! اس کے مقابلے میں ایک اور مثال دیکھیں، جم سائمنز، ایک بہت بڑے کوانٹیٹیو انویسٹر۔ ہاں، رینیسانس ٹیکنالوجیز والے۔ جی، انہوں نے بفٹ سے کئی زیادہ سالانہ منافع کمایا، تقریباً 66% سالانہ، جبکہ بفٹ کا اوسط 22% کے قریب ہے۔ 66%؟ جی، لیکن چونکہ انہوں نے دیر سے یعنی 50 سال کی عمر میں سنجیدگی سے سرمایہ کاری شروع کی، ان کی کل دولت بفٹ سے کافی کم ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اچھے نتائج کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ طویل عرصے تک برقرار رکھنا، یہ مجھے کتاب کے ایک اور اہم فرق کی طرف لے جاتا ہے۔ امیر بننا مقابلہ امیر رہنا، گیٹنگ رچ ورسز سٹیئنگ رچ۔
ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ امیر بننے پر تو بہت توجہ دی جاتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، بالکل۔ لیکن امیر رہنا وہ شاید زیادہ مشکل ہے اور شاید زیادہ اہم بھی۔ زیادہ مشکل کیوں؟ دیکھیں، امیر بننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو قسمت کا ساتھ مل سکتا ہے، آپ کوئی بڑا رسک لے سکتے ہیں جو چل جائے، ہم لیکن امیر رہنے کے لیے ایک خاص قسم کا رویہ چاہیے۔ اس کے لیے کفایت شاری چاہیے، عاجزی چاہیے اور تھوڑا سا خوف بھی، یہ ڈر کہ جو کمایا ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ اس کی بھی کوئی مثال ہے؟ جیسی لیورمور کا ذکر آتا ہے، وہ 1929 کے گریٹ ڈپریشن کے کریش میں ارب پتی بنے تھے، واہ، لیکن بعد میں وہ بڑے بڑے خطرناک داؤ لگاتے رہے اور آخر میں سب کچھ گوا بیٹھے، یہاں تک کہ خودکشی کر لی۔ افسوسناک انجام۔ جی، تو امیر رہنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کامیابی میں قسمت کا کتنا دخل تھا، اور یہ کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عاجزی چاہیے، آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ رک گیرن کی مثال بھی شاید یہی ظاہر کرتی ہے، جو بفٹ اور منگر کے ابتدائی ساتھی تھے۔ بالکل، وہ بھی اتنے ہی ذہین تھے، اتنی ہی قابل، لیکن 1973-74 کی مندی میں وہ لیوریج کی وجہ سے، یعنی قرض یا ادھار لیے ہوئے پیسے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ لیوریج نے مار دیا انہیں؟ جی، انہیں اپنے شیئرز بفٹ کو بہت سستے داموں بیچنے پڑے۔ بفٹ اور منگر اس لیے بچے رہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بقا کو پہلی ترجیح دی۔ وہ جانتے تھے کہ کھیل میں بنے رہنا سب سے اہم ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ زندہ رہو گے تو کما لو گے۔ ایک طرح سے ہاں، اور یہ بقا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مالی کامیابی اکثر ٹیل ایونٹ سے آتی ہے۔ ٹیل ایونٹس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جن کے ہونے کا امکان تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ مطلب گراف کی ٹیل یا دم پر ہونے والے واقعات۔ اچھا۔ زیادہ تر چیزیں، زیادہ تر سرمایہ کاریاں اوسط یا ناکام رہتی ہیں، لیکن چند ایک بڑی کامیابیاں تمام نقصانات کی تلافی کر دیتی ہیں۔ یہ تو بالکل وینچر کیپٹل کا ماڈل لگتا ہے، جہاں وہ 10 کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں، 9 ڈوب جاتی ہیں، ہاں، لیکن ایک اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ سب کا نقصان پورا کر کے منافع بھی دے دیتی ہے۔ جی، لیکن یہ اصول صرف سٹارٹ اپس تک محدود نہیں ہے۔ ڈزنی کی مثال لیں۔ 1930 کی دہائی میں والٹ ڈزنی نے سینکڑوں کارٹون بنائے، زیادہ تر نقصان میں رہے۔ ہاں، پھر 1938 میں سنو وائٹ آئی۔ وہ ایک فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ اس نے اکیلے ہی پچھلی تمام کمائی سے زیادہ کما کر اسٹوڈیو کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ واہ، آرٹ کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ بالکل، کتاب میں ایک آرٹ ڈیلر ہینز برگرون کا ذکر ہے۔ انہوں نے ہزاروں پینٹنگز خریدیں، کہتے ہیں 99% بیکار نکلے، لیکن پکاسو اور متیس کے چند شاہکاروں نے انہیں ارب پتی بنا دیا۔ تو اس کا اطلاق سٹاک مارکیٹ پر بھی ہوتا ہے؟ 100%۔ اگر آپ رسل 3000 انڈیکس کو دیکھیں جو امریکی مارکیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، تو 1980 سے لے کر اب تک زیادہ تر منافع صرف 7% کمپنیوں نے پیدا کیا ہے۔ صرف 7%؟ جی، اور تقریباً 40% کمپنیاں تو مکمل طور پر ناکام ہو گئیں، مطلب ان کی قیمت بہت گر گئی۔ 40%۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری میں غلط ہونا یا ناکام ہونا یہ بالکل عام بات ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار صحیح ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ جب آپ صحیح ہوں تو کتنا کماتے ہیں اور جب غلط ہوں تو کتنا کم کھوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیسے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں، کیا ہے؟ کتاب کے مطابق پیسے کا سب سے بڑا اور شاید حقیقی فائدہ اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ وقت پر کنٹرول؟ جی، یہ جاننا کہ آپ صبح اٹھ کر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جب کرنا چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ آزادی۔ یہ تو خوشی کی تعریف لگتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک تحقیق کا ذکر ہے کتاب میں اینگس کیمبل کی۔ اچھا، انہوں نے پایا کہ خوشی کا سب سے بڑا تعین کرنے والا عنصر، سب سے بڑا پریڈکٹر، یہ احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اپنی آمدنی سے بھی زیادہ؟ اپنی نوکری کے رتبے سے بھی زیادہ؟ جی ہاں،
ان سب چیزوں سے زیادہ اہم یہ احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، اور پیسہ آپ کو یہ کنٹرول خریدنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈیرک سیورز کی کہانی یاد آتی ہے اس موقع پر، جی بتائیے۔ جنہوں نے 22 سال کی عمر میں صرف $12,000 بچائے تھے اور نوکری چھوڑ دی تھی تاکہ وہ کل وقتی میوزیشین بن سکیں۔ اچھا۔ بعد میں تو وہ کروڑپتی بنے اپنی کمپنی بیچ کر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل آزادی انہیں اسی دن مل گئی تھی جس دن ان کا اپنے وقت پر پورا اختیار آ گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ہمیں ایک اور اہم فرق کی طرف لاتا ہے، امیر یعنی رچ ہونا اور دولت مند یعنی ویلدی ہونا۔ اچھا، یہ تو لگتا ہے بس الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے۔ تو وضاحت کریں گی کیا فرق ہے؟ دیکھیں، امیر ہونا آپ کی موجودہ آمدنی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص مہنگی گاڑی چلاتا ہے، بڑے گھر میں رہتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، وہ امیر نظر آ سکتا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ لیکن دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ ویلتھ از ہڈن۔ دولت وہ پیسہ ہے جو آپ نے کمایا لیکن خرچ نہیں کیا۔ یہ وہ بچت ہے جو بینک میں پڑی ہے، وہ سرمایہ کاری ہے جو خاموشی سے بڑھ رہی ہے۔ دولت آپ کو مستقبل کے لیے اختیارات دیتی ہے، لچک دیتی ہے، آزادی دیتی ہے۔ تو گاڑی والے آدمی کا تضاد یا مین ان دا کار پیراڈاکس جو کتاب میں ہے وہ اسی سے متعلق ہے؟ جی بالکل۔ جب ہم کسی کو مہنگی گاڑی مثلاً فراری میں دیکھتے ہیں تو ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ واہ، یہ آدمی کتنا کامیاب اور قابل تعریف ہے۔ نہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو لوگ مجھے کتنا پسند کرتے، میری کتنی تعریف کرتے۔ ہم گاڑی کی تعریف کرتے ہیں، اس شخص کی نہیں۔ یعنی ہم دولت نہیں خرچ کو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور امیر دکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا دولت مند بننے کا سب سے تیز راستہ نہیں ہے، بلکہ اپنی دولت کم کرنے کا تیز ترین راستہ ہے۔ یہ تو بڑی پتے کی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچت کرنا بہت اہم ہے، شاید سرمایہ کاری سے بھی زیادہ۔ بچت کی اہمیت کئی وجوہات سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بچت آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کل کتنا منافع کمائیں گے یہ غیر یقینی ہے، مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ آج کتنا بچاتے ہیں یہ بڑی حد تک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، بچت آپ کو لچک فراہم کرتی ہے، فلیکسیبلٹی۔ یہ صرف مستقبل کے کسی بڑے خرچ جیسے گھر یا گاڑی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ غیر متوقع حالات کے لیے ہوتی ہے۔ نوکری کا چھوٹ جانا، کوئی طبی ایمرجنسی، یا اچانک کوئی بہت اچھا موقع سامنے آ جانا۔ یعنی یہ ایک سیفٹی نیٹ کی طرح ہے۔ جی، اور یہ آپ کو وقت خرید کر دیتی ہے، سوچنے کا، فیصلہ کرنے کا، دباؤ میں نہ آنے کا۔ ٹھیک ہے، تو مالی فیصلے کرتے وقت ہمیں کیا بالکل منطقی، حساب کتاب والا یعنی ریشنل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یا کچھ اور؟ کتاب کا مشورہ ہے کہ مکمل طور پر ریشنل ہونے کے بجائے ریزنبل یعنی معقول ہونا زیادہ اہم ہے اور زیادہ عملی ہے۔ ریشنل کے بجائے ریزنیبل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں، گوشت پوشت کے بنے ہوئے، ہمارے جذبات ہیں، خوف ہیں، امیدیں ہیں، ہم کوئی اسپریڈ شیٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو خالصتاً ریاضیاتی طور پر بہترین فیصلہ شاید ہمارے لیے نفسیاتی طور پر قابل عمل نہ ہو۔ کتاب میں بخار کی مثال دی گئی ہے۔ بخار کی؟ جی، طبی طور پر دیکھیں تو بخار جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے، یہ ریشنل طور پر فائدہ مند ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ لیکن بخار تکلیف دہ ہوتا ہے، ہم برا محسوس کرتے ہیں تو ہم فوراً دوا لے کے اسے اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ ریزنبل رویہ ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ اسی طرح مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلٹی طویل مدتی منافع کمانے کا حصہ ہے، یہ ایک ریشنل حقیقت ہے۔ لیکن یہ اتار چڑھاؤ ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ریشنل نہ ہو، لیکن یہ ریزنیبل لگتا ہے۔ تو معقولیت زیادہ اہم ہے۔ جی، ہیری مارکووٹز جنہوں نے پورٹ فولیو تھیوری پر نوبل انعام جیتا، وہ خود اپنا پیسہ اس طرح لگاتے تھے کہ انہیں مستقبل میں پچھتاوا کم سے کم ہو، نہ کہ اس طرح جو کاغذ پر بہترین ریاضیاتی منافع دکھائے۔ یہ معقولیت ہے۔ اچھا۔ بعض اوقات غیر منطقی لگنے والے فیصلے جیسے اپنی سرمایہ کاری سے تھوڑا جذباتی لگاؤ رکھنا آپ کو مشکل وقت میں گھبرا کر اسے بیچنے سے روک سکتے ہیں۔
اور یہ طویل مدتی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات تاریخ کے کردار پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ کیا ہمیں ماضی کے ڈیٹا، ماضی کے تجربات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے؟ دیکھیں، تاریخ اہم سبق سکھاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے، لیکن تاریخ مستقبل کا بالکل ٹھیک نقشہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے، معیشت بدلتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، لوگوں کے رویے، سماجی ڈھانچے سب بدلتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ اس بار مختلف ہے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ مان لینا کہ کچھ بھی نہیں بدلا یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ بینجامن گراہم جیسے عظیم سرمایہ کار بھی وقت کے ساتھ اپنے طریقے بدلتے رہے۔ صحیح۔ اور شاید ہم خود بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے کتاب میں تاریخ کے خاتمے کا وہم یا اینڈ آف ہسٹری ایلیوژن کہا گیا ہے۔ تاریخ کے خاتمے کا وہم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہم یہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم ماضی میں بہت بدلے ہیں، ہمارے خیالات، ہماری پسند ناپسند، ہمارے اہداف سب بدلے ہیں، ہاں یہ تو ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہم زیادہ نہیں بدلیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ہیں بس یہی ہمارا حتمی ورژن ہے۔ آج جو ہمارے اہداف اور خواہشات ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہوتا، ہم سب بدلتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ سخت، بہت انتہا پسندانہ مالی منصوبوں سے گریز کرنا بہتر ہے، جیسے اپنی آمدنی کا بہت ہی بڑا حصہ قربان کر دینا یا آرام کو، آج کی خوشی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا معلوم کل آپ کے اہداف بدل جائیں، آپ کی خواہشات بدل جائیں۔ ہمیں اپنے منصوبوں میں لچک رکھنی چاہیے تاکہ ہم بدلتی ہوئی خواہشات اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ ڈینیل کہنمان کی طرح ڈوبے ہوئے اخراجات سنک کاسٹ سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو خرچ ہو گیا سو ہو گیا، آگے دیکھو۔ بالکل۔ اس لچک اور غیر یقینی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کتاب غلطی کی گنجائش یا مارجن آف سیفٹی پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مارجن آف سیفٹی کا مطلب ہے اپنے اندازوں اور منصوبوں میں اتنی گنجائش رکھنا کہ اگر چیزیں آپ کی توقع کے بالکل مطابق نہ بھی ہوں تب بھی آپ مکمل طور پر تباہ نہ ہوں۔ اچھا۔ یہ بنیادی طور پر یہ تسلیم کرنا ہے کہ مستقبل غیر یقینی ہے اور آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو آپ احتیاطی تدبیر رکھتے ہیں۔ جیسے وہ تاش کے ماہر کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا سارا پیسہ ایک ہی ہاتھ پر نہیں لگاتے، چاہے امکانات کتنے ہی ان کے حق میں کیوں نہ ہو۔ بالکل وہی بات ہے۔ اسی طرح بل گیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مائکروسافٹ کے پاس اتنا نقد رکھا کہ وہ بغیر کسی آمدنی کے پورا 1 سال چل سکیں۔ 1 سال؟ جی۔ وارن بفٹ بھی ہمیشہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ نقد رکھتے ہیں۔ یہ صرف قدامت پسندی نہیں ہے، یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ برے سے برے وقت میں بھی کھیل میں بنے رہیں تاکہ کمپاؤنڈنگ کا جادو چل سکے۔ جرمن ٹینکوں کو روسی فوج سے زیادہ چوہوں نے نقصان پہنچایا جو ان کی تاریں کھا جاتے تھے۔ چوہوں نے؟ جی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پورا نظام کسی ایک نازک چیز پر، کسی سنگل پوائنٹ آف فیلئر پر منحصر نہ ہو۔ آپ کے پاس گنجائش ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک دلچسپ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ مایوسی یعنی پیسمزم امید پرستی سے زیادہ ذہین اور پرکشش کیوں لگتی ہے؟ لوگ منفی باتوں پہ زیادہ دھیان کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ سوال ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نقصان کا خوف فائدے کی خوشی سے نفسیاتی طور پر زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لاس اورژن۔ اچھا۔ تو منفی خبریں، خطرے کی باتیں زیادہ توجہ کھینچتی ہیں، خاص طور پر پیسے کے معاملے میں جو سب کو متاثر کرتا ہے، میں کھینچ لیتی ہیں، بغیر یہ سوچے کہ لوگ اور مارکیٹ حالات سے مطابق خود کو کیسے ڈھالتے ہیں۔ جیسے تیل مہنگا ہوا تو فریکنگ جیسی نئی ٹیکنالوجی آ گئی۔ صحیح، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ جی۔ اور تیسرا، ترقی اکثر آہستہ آہستہ ہوتی ہے، قدم بقدم، جبکہ ناکامی، بحران وہ اچانک آ سکتا ہے، تو خطرات زیادہ نمایاں لگتے ہیں۔ جیسے رائٹ بردرز کی پہلی پرواز کو شروع میں کسی نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، وہ تو ایک معمولی خبر تھی، لیکن کوئی مالی بحران آئے تو وہ فوراً سب سے بڑی خبر بن جاتا ہے۔ بالکل،
اس عدم توازن کی وجہ سے مایوسی زیادہ عقلی، زیادہ ذہین محسوس ہوتی ہے۔ اور ان تمام فیصلوں اور رویوں میں وہ جو کہانیاں ہم خود کو سناتے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ نیریٹیوز؟ اوہ، کہانیاں تو بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں۔ جو بیانیاں، جو کہانی ہم خود کو اور دوسروں کو سناتے ہیں وہ اکثر ٹھوس حقائق سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ 2008 کا مالی بحران دیکھ لیں۔ 2007 اور 2009 کی معیشت میں بنیادی فرق کیا تھا؟ اثاثے کم و بیش وہی تھے، لوگوں کا علم بھی وہی تھا، فرق صرف کہانی کا تھا۔ کہانی کا؟ جی، وہ کہانی جو ہم نے گھر کی قیمتوں کے بارے میں، بینکوں کی قابلیت کے بارے میں اور مارکیٹ کے استحکام کے بارے میں خود کو سنائی تھی، جب وہ کہانی ٹوٹی تو اعتماد ٹوٹ گیا اور پوری معیشت بیٹھ گئی۔ تو ہم ان کہانیوں پر اتنا یقین کیوں کر لیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ شاید پوری طرح سچ نہ ہو؟ کیونکہ ہم انسان غیر یقینی صورتحال سے، ابہام سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی، ان کی وضاحت کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے علم میں موجود خلا کو مکمل قابل فہم کہانیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کہانیاں پوری طرح درست نہ ہوں۔ ہم ان کہانیوں کو ماننا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو ہماری امیدوں یا تعصبات سے میل کھاتی ہیں یا ہمارے مفاد میں ہوں، اور یہ چیز ہمیں بعض اوقات حد سے زیادہ پر اعتماد بنا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک آخری اہم نقطہ جو کتاب اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں مختلف لوگ مختلف کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر سرمایہ کار کے مقاصد، ان کا وقت کا پیمانہ، ٹائم ہورائزن اور ان کی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک دن کا تاجر ہے جو منٹوں یا گھنٹوں میں منافع کمانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک طویل مدتی سرمایہ کار ہے جو ریٹائرمنٹ کے لیے یعنی دہائیوں کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان دونوں کا کھیل بالکل مختلف ہے۔ تو مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک قسم کے کھلاڑی دوسرے قسم کے کھلاڑیوں کے اشاروں پر، ان کی چالوں کو دیکھ کر فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ بلبلے اکثر تب بنتے ہیں جب طویل مدتی سرمایہ کار جو صبر سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ مختصر مدت کے کھلاڑیوں کی تیزی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں یا لالچ میں آ جاتے ہیں اور ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے .com ببل میں ہوا تھا یا ہاؤسنگ ببل میں؟ کہ مقاصد کیا ہے، وہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے، وہ بس بھیڑ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اپنا کھیل پہچاننا اور اسی پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، دوسروں کی کامیابی یا ان کے طرز زندگی سے متاثر ہو کر اپنے منصوبے بدلنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ کا اور ان کا کھیل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے آخر میں مصنف کچھ ذاتی خیالات اور مشورے بھی دیتے ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ جی، وہ بنیادی طور پر انہی تمام اسباق کو اپنی زندگی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اپنائیں، مانیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں، اپنی انا کو کم کریں، رات کی پرسکون نیند کو بڑے سے بڑے منافع پر ترجیح دیں۔ نیند زیادہ اہم ہے ان کے نزدیک ہاں، وہ کہتے ہیں طویل مدتی سوچیں، پیسے کو اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ دوسروں سے مہربان رہیں اور دکھاوا کم کریں۔ بچت کریں، چاہے آپ کے ذہن میں کوئی خاص مقصد نہ بھی ہو۔ بغیر مقصد کے بچت؟ تہوں سے بچیں، نہ بہت زیادہ لالچ، نہ بہت زیادہ خوف، اور سب سے اہم، اپنا کھیل سمجھیں اور اسی کو کھیلیں۔ اور ان کی اپنی ذاتی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ خود کیا کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد آزادی ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ اس کے لیے وہ اپنی آمدنی سے کافی کم خرچ کرتے ہیں۔ ان کا گھر اپنا ہے بغیر رہن کے، جو وہ مانتے ہیں کہ شاید خالص مالیاتی اعتبار سے بہترین فیصلہ نہ ہو لیکن نفسیاتی سکون دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ کافی نقد رکھتے ہیں تاکہ کبھی بھی مارکیٹ گرنے پر انہیں مجبوری میں اپنی سرمایہ کاری نہ بیچنی پڑے، اور باقی پیسہ وہ کم لاگت والے انڈیکس فنڈز میں طویل مدتی کے لیے لگا کر رکھتے ہیں۔ بہت سادہ حکمت عملی ہے۔ سادگی پر زور ہے۔ جی بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس گہری کھوج کا نچوڑ کیا نکلا؟ لبے لباب کیا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا تعلق حساب کتاب سے زیادہ نفسیات کا کھیل ہے۔ نفسیات کا کھیل؟ جی، ہمارے رویے، ہمارے خوف، وہ کہانیاں جو ہم خود کو سناتے ہیں، ہماری خواہشات، یہ سب چیزیں ہمارے مالی مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔
اور یہ کہ ہم سب وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، وہ جو آپ نے کہا تھا تاریخ کے خاتمے کا وہم۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ ہم آج جیسے ہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات بدلیں گی، ہمارے اہداف بدلیں گے۔ اس لیے شاید سب سے قیمتی مالیاتی حکمت عملی وہ ہے جو ہمیں لچک فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں، لچک، یعنی غلطی کی گنجائش رکھنا، بدلتے حالات اور بدلتی خواہشات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اور یہ تسلیم کرنے کی عاجزی کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے اور مستقبل ہمیشہ غیر متوقع رہے گا۔ صحیح، ایک آخری سوچ ہے جس پر شاید سامعین غور کرنا چاہیں۔ جی ضرور۔ اگر ہم یہ مان لیں، یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا مستقبل کا میں آج کے میں سے مختلف ہوگا، تو ہم آج ایسے کون سے مالی فیصلے کر سکتے ہیں جو ہمارے اس مستقبل کے خود کو پابند کرنے، اسے قید کرنے کے بجائے اسے مزید اختیارات اور آزادی فراہم کریں؟ یہ باقی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔